أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی پہلی 5 آیات کریمہ کے بارے میں مناسب تفسیر و تشریح بیان ہو چکی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اس لیے کہ وہی پالنے والا ہے سارے جہان کا، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے. اس کی مہربانی کتنی عام ہے کہ دنیا میں کافر پر مسلمان برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہایت رحم والا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے حقدار صرف اہل ایمان ہوں گے. کسی کافر کے لیے کوئی رحم نہیں ہوگا. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. اس جگہ میں کوئی مجازی ملکیت کا دعوے دار بھی نہیں ہوگا. جس ذات میں یہ کمالات اور خوبیاں ہوں، بے اختیار انسان بول اٹھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، عبادت کے لائق رہا، تجھے ہی سمجھتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ بات کا حقدار ہے اور تیری ذات ایسی ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے. اب یہ سب کچھ سمجھ آ جانے کے بعد وہ انسان کو صحیح راستہ معلوم ہو گیا. درخواست کرتا ہے انسان کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب سیدھا راستہ ہمیں ملا ہے اس پر ہم چلائے رکھنا، کہیں بھٹک نہ جائیں. لیکن اس کو تعین نہیں کیا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ کا راستہ ہے، صراط الرسول ہے، یا صراط القرآن قرآن کا راستہ ہے، بلکہ اس کے برعکس صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگوں کا پتہ بتا دیا، ان کی نشاندہی کر دی گئی کہ یا اللہ جس سیدھے راستے پر چلنے کی ہم دعا و درخواست کرتے ہیں، اس سے مراد وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے فضل فرمایا. اب جن پر اللہ نے فضل فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اس سے مراد انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. 4 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ نساء کی. اس کا 8واں رکوع تقریباً ختم ہو رہا ہے، 9واں رکوع ختم ہو رہا ہے. صفحہ 116 میرے پاس 114 ہے. آپ نے کتنا
116 پر یہ آپ کے پاس جو قرآن کریم کے نسخے ہیں یہ 116 یہ نہیں ہوتا ہے 118 سوچ کر بولنا چاہیے مغالطہ لگ جاتا ہے. آیت نمبر 69 ہے 69. دیکھیں اس سے پہلے آیت نمبر 78 کے اندر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ان کو چلائیں گے سیدھی راہ پر. 68 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جس نے حکم مان لیا اللہ کا اور اس کے رسول کا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو پھر وہ ساتھی بن جائیں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا. کون ہیں وہ انعام والے؟ من النبیین وہ نبی ہیں، والصدیقین صدیقین ہیں، والشہداء اور شہید ہیں، والصالحین اور نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں. وحسن اولئک رفیقا ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم جن پر اللہ کا انعام ہے ان میں نبیین صدیقین شہداء اور صالحین. تو سورہ فاتحہ کے اندر درخواست کی گئی کہ صراط مستقیم پر چلا تو ساتھ ہی تعین کر دیا گیا کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تم نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب. یہاں پر ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے. اس دعا کے اندر یوں نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے پر ہمیں چلا، یا یوں نہیں فرمایا کہ رسول کے راستے پر ہمیں چلا، بلکہ یوں فرمایا کہ منعم علیہ جن لوگوں جن جماعتوں پر یا اللہ تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا. حالانکہ ہدایت کا راستہ رسول کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ قرآن کا راستہ نہیں ہے، لیکن نہ رسول کا نام لیا نہ قرآن کا نام لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر رسول کا نام لے لیا جاتا تو رسول نے تو سدا زندہ رہنا نہیں اور ان کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں. اور قرآن کا نام اس لیے نہیں لیا کہ قرآن کریم اگر اسی کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہوتی تو اللہ اس قرآن کے ساتھ پیغمبر کو نہ بھیجتے. بیت اللہ کی چھت پر قرآن اتار دیا جاتا اور جبریل امین سے اعلان کروا دیا جاتا کہ لوگوں تمہاری ہدایت کا سامان آ گیا ہے، آؤ قرآن کو لو اور اس سے رہنمائی حاصل کرو. حالانکہ وہ عرب لوگ تھے، قرآن بھی عربی زبان میں تھا، ان کی اپنی زبان میں تھی یہ کتاب، لیکن اللہ یہ جانتے تھے کہ منشا الہی کو وہ لوگ عربی زبان جاننے کے باوجود بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک ان کا کوئی معلم اور کوئی استاد نہ. اور اللہ نے کتاب نازل کرنے کے ساتھ نبی بھی بھیج دیے اور نبی کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی. سورہ نحل کی غالباً آیت 44 سے 16ویں پارے میں آپ دیکھ لیں، 14ویں پارے میں سورہ نحل. آیت نمبر 44 صفحہ 359 کس کو کہتے ہیں؟ کہیں بنوائے جانا گیا. یہ آیت نمبر 44 کو دیکھیں.
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا، لِتُبَيِّنَ تاکہ آپ بیان کریں، کھول دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے، ما وہ احکام نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کے لیے اللہ اتارے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور پھر وہ خود بھی غور فکر کریں، لیکن ان کے غور فکر کرنے سے پہلے نبی کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے ایک آیت آتی ہے، بہرحال یہ آیت اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے اتارا کہ نبی آیت نمبر 64 ہے اسی سورہ مبارکہ کی 362 وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یہ ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ جس معاملے میں لوگوں کے اختلاف ہیں آپ کھول کر بیان کریں گے، وَهُدًى اور یہ راہ بتانے والی ہدایت ہے، اور رحمت اور اللہ کی مہربانی ہے، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لانے والے۔ اسی سورہ مبارکہ کے دونوں آیتوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملنی ہوتی اور علم الہی کے ہوتا بغیر کسی معلم کے، بغیر کسی استاد کے، سمجھانے والے کے، تو براہ راست پھر وہ صحابہ اکرام قرآن کریم کو لیتے اور اسے ہدایت حاصل کرتے، لیکن اللہ جانتے تھے کہ کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا چاہے وہ زبان بھی انسان کی ہو جب تک کہ اس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو۔ دیکھیے کوئی آدمی، کوئی درزی، کپڑے سینے والا، ایسی کوئی کتاب جو درزی کے سلائی کے موضوع پر کسی نے لکھی ہو، اس کے سارے نشے و فراز میں لکھے ہوئے ہوں، تو اس کو پڑھنے کے باوجود درزی نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی استاد کے پاس نہ بیٹھے۔ میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی ماہر فن پروفیسر کے زیر نگرانی اس کا کام کو نہیں سیکھے گا۔ دنیا کے سارے کاموں کا معاملات یہ ہے، کسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کو جب تک کہ اس کا ماہر فن جو نہیں بتائے گا، اس کتاب سے بعد وہ فن نہیں سیکھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں قرآن نازل ہوا اور صحابہ اکرام بھی عربی زبان والے تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اگر ان کو سمجھانے کے لیے ساتھ نبی نہ بھیجا تو یہ قرآن کریم سے کما آپ کو استفادہ نہ کر سکیں گے جو مطلوب ہے۔ ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق اس سے نتیجہ حاصل کرتا اور اس طرح دنیا کے اندر ایک عجیب سی صورت پیدا ہو جاتی۔ نبی کو بھیج کر اللہ نے اپنا نمائندہ بھیج کر ان کے ذریعے سے ساری باتیں کھول دیں، اب چاہے کم عقل والا ہے یا زیادہ عقل والا ہے، کم سمجھ والا ہے، زیادہ سمجھ والا، نبی کے بیان کو اس کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر صراط مستقیم کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم یا اللہ اس پر ہمیں چلا، یعنی وہ جو رسول کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ، حالانکہ صراط مستقیم رسول ہی کا راستہ ہے، لیکن یوں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ جن پر تمہیں انعام کیا ہے۔ رسول تو صدا نہیں دیں گے، لیکن رسول کے بعد ان کے نمائندے آتے رہیں گے، صدیق بھی آئیں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، علماء ہوں گے، قیامت تک کے لیے آنے والے آتے رہیں گے، اور پھر وہ رسول کا سکھایا ہوا جو طریقہ ہے اس کتاب کو اس کے ذریعے سے سمجھاتے رہیں گے، اس طرح دنیا کے اندر ہدایت پھیلتی رہے گی۔ تو گویا یوں کہہ لیجیے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ افراد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ، اللہ کے کچھ نیک بندے بھی ہونے چاہیے تاکہ اس کتاب کو
وہ اللہ کے نیک بندے پڑھ کر بیان کر کے لوگوں کے سامنے ہدایت کا راستے کھول دیں۔ صرف کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی۔ جہاں غلو آیا ہے کچھ لوگوں نے صرف کتاب کو لے لیا، رجال اللہ سے نظر ہٹا لی اور گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رجال اللہ کو لے لیا، ان کی پوجا پاٹ میں نظر لگے، قرآن میں سر کو نظر کر دیا، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بنیاد بنا کر اسی سے نتیجہ، اسی سے ہدایت لینی ہے، لیکن ہدایت کون سکھائے گا، کون بتائے گا؟ وہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہوں گے، ان کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت پھیلتی رہے گی۔ تو کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دونوں ہی لازمی ہیں۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یہ صوفیہ کا جو سلسلہ رہا ہے ہمیشہ ہمارے اس پاکستان کے اندر، اب تو تصوف یا صوفیت جو ہے یہ ایک لفظ رہ گیا ہے، نہ جانتے صوفیت کیا اور تصوف کیا ہے۔ بس پیری مریدی کا ایک دھندا ہے، مال بٹورنے کے لیے، کمانے کے لیے، اور جاہل انسانوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم فلاں گدی کے ساتھ تعلق رکھو، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہیں کوئی اچھا کام کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت نہیں، حلال حرام کی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے تم فلاں گدی کے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا، کر جاؤ۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل میں صوفیاء اکرام کے ساتھ تعلق رکھنے کا مقصد انسان کی اصلاح ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، یعنی مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ نماز پڑھنی ہے لیکن نماز میں سستی کرتا ہوں، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ روزے اللہ کے احکام ہیں لیکن اس کے اندر میں کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، اللہ حضرت کا دوسرے احکام کا معاملہ ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ انسان تعلق اس لیے قائم رکھتا ہے کہ وہ پھر اس پٹڑی کو چڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ بھی ہے، تجربے بھی ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، میں روایتی لفظ استعمال نہیں کرتا پیر صاحب، یہ روایتی لفظ نہیں، میں اہل اللہ کی بات کر رہا ہوں، جن اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق جڑنے کے ساتھ وہ پھر ہر وقت اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ جس طرح ایک استاد نگرانی کرتا ہے کہ فلانی یہ کام کیا کہ نہیں کیا، مثلا کوئی کسی سے ٹریننگ لیتا ہے تو پھر وہ ان کا جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس کی سپرویژن کرتے، دیکھتے ہیں کہ یہ کام باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، انہیں نگرانی کے اندر بالآخر وہ کام سیکھ جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ہاتھ انسان دیتا ہے، بیعت کرتا ہے، بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر مسلسل پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے اعمال میں کوئی اصلاح آئی ہے کہ نہیں، اس کے عقائد ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بڑا نام ہے ہندوستان کی سرزمین میں، وہ تو بے شمار اللہ والے تھے، لیکن تھانوی کا طریقہ کار بڑا سخت ہوتا تھا، سخت اس طرح کہ جس طرح کسی کو نچوڑا جاتا ہے نا، ہر آدمی کے بل کس نکال کر رکھ دیتے تھے، نچوڑ دیتے تھے، بالکل اس کو سیدھے راستے پر لے آتے تھے۔ بڑے سے بڑا علامہ بھی کوئی جاتا تھا اس کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، فرماتے کیوں بیعت ہونا چاہتا ہوں، کیا مقصد؟ اگر کوئی سمجھدار آدمی کہتا ہے میں اصلاح چاہتا ہوں تو فرماتے تھے کہ ابھی بیعت نہیں کروں گا، آپ ایسا کہ خطوط کے ساتھ میں رابطہ رکھیں، اپنی حالت بیان کر تمہاری حالت کیا ہے، دینی معاملات تمہاری حالت کیا ہے۔ وہ مراسلت کا سلسلہ ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی ان خطوں کا جواب بھی دیتے تھے، ہر آدمی کو پوچھتے رہتے تھے اب تمہاری حالت کیا ہے، نماز تمہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ نماز میں خوشی محسوس کرتے ہو، روزہ رکھنے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے یا روزہ رکھنے میں تمہیں راحت محسوس ہوتی ہے، تمام اعمال کی باقاعدہ جب انہیں یہ معلوم ہو جائے 7-6 مہینے کے بعد کہ اس آدمی میں طلب صادق پیدا ہوگی، سچی طلب پیدا ہو چکی ہدایت کی، پھر اس کو بیعت کے اندر لیتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی پھر اس کو کہتے تھے مسلسل میرے ساتھ رابطہ رکھنا، مراسلت کا، نذرانے دینے کا نہیں، مسلسل مجھے نذرانے دیتے رہیں، یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر گدی نشینی اور پیری مریدی کا دھندا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھیں کہ تمہاری حالت کیا بنی ہے، کہ بعد میرا نام لے کے میں حضرت صاحب مرید ہو گیا، تمہاری حالت کوئی فسق و فجور والی ہو، آواز سے دور ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، اس طرح نہیں۔ مجھے یاد ہے حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں آئے، یہاں یہ سامنے ڈرائی کلین والے کا حاجی سرور صاحب مرحوم، وہ بھی ان سے بیعت تھے، یہ ساتھ ہی لکشمی مینشن کے میں گھر تھا، تو یہاں لاہور میں تشریف لائے تو ایک دفعہ ان کے گھر میں ٹھہرے، ایک نمازی دوست ہے ہمارے بزرگ، یہ سرور صاحب سے باہر بڑا پیٹرول پمپ اس کے مالک مرزا اوصاف مرحوم، وہ آیا کرتے تھے،
یہاں بہت خوش مزاج انسان تھے، میرے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ شاہ عالم تشریف لائے ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت کی دعوت کر دی۔ اس سے پہلے یہاں مجلس تھی، سرور صاحب کے مکان پر ظہر کی نماز کے بعد کچھ اصلاحی بیان ہوتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے۔ ایک صاحب آیا، انہوں نے مٹھائی کا ڈبہ لا کر پیش کیا میرے سامنے کی بات۔ جیسے کہ نظرانوں کا ایک طریقہ لوگوں کا ہے، اس نے سمجھا شاید یہ پنجابی پیروں کی طرح ہی ہوگا، یہ منتظر رہتے ہیں کوئی نظرانے لے کر آئے۔ وہ جس وقت مدرس ختم ہوئی تو کسی آدمی کا کہتے ایک صاحب آئے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ مٹھائی دی۔ کہنے یہ صاحب کون ہے؟ کچھ پتا ہوگا، کہنے میں تو ان کو نہیں جانتا۔ ان سے پوچھے یہ کیوں لائے؟ کسی نے کہا ہوگا کہ آپ کی عقیدت میں کیا؟ لیکن مجھے جانتے نہیں، میں ان کو جانتے ہیں، میرے ساتھ کیا عقیدت ہے، کس بات کی عقیدت؟ واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ انہوں نے کہیں کیوں نہیں، اس طرح نہیں کام کرے۔ انہوں نے کہا تمہیں نے جب دیا ہے میں تمہیں شکر گزار ہوں، لیکن تمہیں مجھے بزرگ صوفی سمجھ کر تمہیں کیا پتا میں بزرگ ہوں کہ نہیں، نیک ہوں یا نہیں؟ ہو سکتا لوگ ویسے ضرورت کرتے ہیں، نہیں اس طرح نہیں۔ مرزا اوصاف کے گھر دار کے لیے گئے، میں ساتھ بالکل میں گواہ اس بات۔ یہ جہاں فالودے کی دکانیں ہیں پرانی لال گلی، اب وہ مکان نے بیچ دیا، کسی کو فالودہ نے لے لیا۔ پہلے نیچے بینک ہوتا تھا، اوپر مکان تھا، سیڑھی چڑھ کر پہلے ہی جیسے دروازے پر داخل ہوا، دروازے کے سامنے ایک تصویر لگی تھی گھر کے خواتین کی، بچوں کی، عورتوں کی، جو گروپ فوٹو ہوتا ہے۔ آگے آگے حضرت تھے، پیچھے میں تھا، پیچھے اور لوگ تھے۔ حضرت نے ایک جوتا اتارا ہے اور دوسرا بھی اتارا نہیں، سامنے نظر پڑ گئی، پھر واپس جوتا پہن لیا اور نیچے اترا ہے۔ کچھ کہا انہوں نے کہ مجھے تو یاد نہیں۔ اس نے بڑا تکلف کیا تھا، کھانے کا سارا کچھ کیا تھا، لیکن واپس آ گئے، مجھے اس طرح یاد۔ انہوں نے فرمان لگے کہ میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر مقصد اصلاح نہیں ہے، اپنی اصلاح نہیں ہے، ماں مجھے صرف صوفی پیر سمجھ کر مطلب ہے کھانا کھلانا ہے، تو کیا مقصد؟ میری ذات سے اس کو فائدہ کیا پہنچا؟ بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا میں تصویر ہٹا دیتا ہوں، بالکل نہیں، کوئی بات نہیں، واپس آ گئی۔ تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ جس انسان نے اگر دل سے اصلاح چاہتا ہے تو اصلاح کرتے تھے اس کی، اور پھر جب ہم کہیں کمی محسوس کرتے تھے تو اس پر پھر رگڑے بھی چڑھاتے تھے۔ بہت سخت رویہ ہوتا تھا۔ علامہ سعید سلیمان ندوی کتنا بڑا انسان گزرا ہندوستان کی سرزمین میں، ایک بڑا نام ہے، سیرت النبی کے مصنف، دنیا میں شہرہ کا بہت بڑا علامہ تھا۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ پیغام بھیجا یا خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اصلاح کا تعلق ہونا چاہتا ہوں۔ اور تھانوی نے فرمایا کہ ایسا کرو تم مولانا حسین احمد مدری سے بیعت ہو جاؤ، باقی تعلق مجھ سے رکھنا۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے ذہنی مناسبت آپ کے ساتھ ہے، حضرت مدنی بہت بڑے انسان ہیں، بزرگ ہیں، لیکن مجھے رجحان اتنا بھی میرا آپ کی طرف ہے۔ تو حضرت نے ٹلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ڈرے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک شرط ہوگی میری، آپ شرط سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ آپ کو یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں نے اب تک جتنی کتابیں لکھی وہ سب غلط ہیں، اعلان کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ چونکہ جذبہ ساتھ ہے تو انہوں نے کہا حضرت میں تیار ہوں، سب لکھ کر دینے تیار، سب آپ سب کتابیں غلط ہیں۔ اور تھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی جو کچھ صحیح لکھا اس کو غلط کرا دیں، مقصد یہ تھا کہ جب انسان مصنف بن جاتا ہے، کسی بڑے منصب پر چلا جاتا ہے تو اس کو ایک گھمنڈ اور غرور بھی ہوتا ہے، برتری کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی اس میں تواضع اور خاکساری اور عاجزی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اگر مجھ سے بیعت بھی ہو جائے اور پھر علامہ بدستور ہو میں بڑا انسان ہوں، وہ چاہتا تھا کہ ہر انسان خاکسار بن جائے۔ اصلاح اسی انسان کی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو تنہائیوں کے اندر بھی سمجھے کہ میں سب سے زیادہ اپنی مقام ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ دونوں کو سب کو یہ سوچ دے دے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ساری کائنات سے زیادہ کم تر سمجھیں۔ جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کوئی شے ہیں،
اللہ کی رحمت کے اور اس کی معرفت کے دروازے نہیں کھلتے جب تک انسان میں مکمل عاجزی ظاہر باطن خود اس کی اپنی سوچ کے اندر یہ آیا کہ ہر انسان مجھ سے بہتر میں سب سے کم تر ہوں. ایسا جب ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مہربانی اس پر آتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے سامنے تواضع کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے پھر اللہ اس کو اٹھاتا ہے. کیونکہ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے, کسی اور کی نہیں, نہ کسی اور کی زیبا. المتکبر اللہ نے اپنے بارے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر. یہ ساری صفتیں رب العالمین. متکبر صرف اللہ ہے اور انہیں کو جستا ہے. یہ ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث قدسی, الکبریاء ردائی, بڑائی جو ہے, کبریائی جو ہے, یہ میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے, اور جو میری چادر پر اپنے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرے کھینچ کر, میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. فارسی کے شعر کہتا تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. عزازیل ابلیس کو تکبر نے خوار کیا, اپنے آپ کو برتر سمجھا تو لعنت میں گرفتار ہو گیا. یاد رکھیے اہل اللہ ہر زمانے میں, آج بھی اگر دنیا میں کوئی ہے, دنیا خالی نہیں ہوئی ابھی, لیکن یہ جتنی معروف گدیاں ہیں ان سے خیر کی توقع نہ رکھنا. یہاں کوئی ہدایت یافتہ انسان نہیں, یہ مال بٹورنے پیسے بٹورنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. کوئی اللہ والا گدیاں بنا کر نہیں بیٹھا ہوگا. اس نے مریدوں کی فوج اور فوج ان کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں مقرر کر رکھی ہوتی. جیسے آپ دیکھتے ہیں سرکشوں کے پیچھے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی, بڑی بڑی تصویریں, یہ تشہیر ہے. جس طرح ایک کاروباری تاجر آدمی اپنے کاروبار کی تشہیر کرتا ہے, یہ بھی اپنی تشہیر کرتے ہیں. اللہ والے تشہیر نہیں کرتے. صرف پیغمبر کو حکم ہے کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں. نبوت کو چھپا نہیں سکتے, ان کا اعلان کرنا لازمی ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. باقی دنیا میں کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی بزرگی کے چرچا کرتا پھرے. جو یہ کرے گا وہ اللہ کے نظر سے گر جائے. اللہ والے ہر زمانے میں رہے ہیں. اللہ والوں کا جو راستہ ہے وہی ہدایت اور راستہ ہے, وہی صراط مستقیم ہے. اسی کی نشاندہی صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ نبیوں کا راستہ ہے. نبیوں کے بعد پھر صدیقین آئیں گے. صدیق اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کا علمی اور عملی اور قلبی اور فکری سوچ پہ بالکل پیغمبر کے ساتھ آہنگ ہو. نبی نہیں ہوتا لیکن نبی کی وہ ساری صفات جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. جیسے صدیق ایک وقت ہے رضی اللہ تعالیٰ, چنانچہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں گزری, صدیق اکبر کی بھی, کہ انہوں کی زبان پر کبھی حضور کے کسی فرمان کے لیے لا کا لفظ آیا نہیں. ہر صحابی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا, کچھ تعامل ملے گا سوائے اس انسان کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عجیب بات ہے کہ جو بات نبی کے ذہن میں آتی تھی وہی صدیق اکبر کے ذہن میں آتی تھی. حدیبیہ کی صلح جو تھی وہ ایک بڑی عجیب مشہور داستان ہے. تو سب صحابہ کرام پریشان تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے, سب پریشان کہ یہ دا کر صلح کرنے کی اور کمزور دکھا کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو فاروق اعظم جیسا ایک استقامت کا پہاڑ انسان یہ حضور سے جا کر درخواست, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا حق پر ہیں. تو پھر یا رسول اللہ دبنے کی ان کی شرطیں مان کر, اپنی شرط کوئی نہیں منواتے آپ, ان کی شرطیں مان کر صلح کیوں کرتے ہیں؟ اجازت دیں, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اس ان الفاظ کا ترجمہ کرتا ہوں, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے. یہ حضور نے فرمایا. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سننے کے بعد خاموش ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے سے کہہ لیا, بھائی میرے بھائی آپ بتائیں, ہم حق پر نہیں, ہم کیوں دعوت کر صلح کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر کے زبان سے یہ لفظ نکلا, وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کو ضائع نہیں کرے گا. وہی الفاظ جو پیغمبر کی زبان پر آئے, دل پر آئے, وہی الفاظ صدیق اکبر کی زبان پر آئے. صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے آئینہ قلب, نبی کے آئینہ کے قلب سے پرتو لیتا, روشنی لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے متصل نبی کے ہاتھ صدیق کو رکھا.
شاید کسی زمانے میں تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا ایک مبشر بھیجا اور ایک مصدق، بعد میں آنے والے نبی کے لیے بشارت دیتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی، میں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی، اور پیچھے آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں. ہر نبی مبشر بھی رہے اور مصدق، پہلے نبی کی تصدیق کی، بعد میں اس کی بشارت دی. اب ضابطہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی، سارے نبی سچے تھے. اب ان کو مبشر اور نذیر اپنے بعد آنے والے کسی نبی کے لیے، تو حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا. اگر کوئی نبی آتا تو حضور اس کے لیے مبشر ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور اس کے لیے مبشر ہوتے، اور وہ نبی حضور کا مصدق ہوتا، حضور کی تصدیق کرتا ہے. کہ ہر نبی جو اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے. تو حضور کے بعد چونکہ نبوت چلنی نہیں تھی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مصدق نبی کی بجائے اللہ نے صدیق دے دیا. کام انہوں نے بھی وہی کیا جو مصدق نبی نے کہا. تو صدیق کا آئینہ قلب، اس کے دل کا آئینہ بالکل نبی کے ساتھ ہوتا ہے، سوائے اس کے وہ نبی نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے ارادے، اس کے ساری کی ساری خوبی جو ہیں وہ بالکل عکس ہوتا ہے پیغمبر کا. تو صدیق اکبر یہ تو نبیوں کے بعد دوسرا مقام ہے صدیقین کا. اور صدیقین کے بعد ہے شہداء. شہید اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کے قربان کر دیا. سیاسی شہید ہیں، یہ جیسے ہمارے پاکستان میں ایک مطلب سیل لگی ہوئی شہیدوں، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید. مقابلے میں شہیدوں کے فرشتے بیان کرتے ہیں فلاں شہید تو فلاں شہید. یاد رکھیں شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا رہتا ہے. وہ حق بات اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا رہتا ہے کہ کفر اور کافرانہ جتنے بھی مراسم ہیں وہ ختم ہوں، اللہ کے دین نافذ ہو، اس کی سربلندی کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے اس کو اگر کوئی اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو قتل کر دیتا ہے، گولیاں مار دیتا ہے، بمباری کر دیتا ہے، اس کا ہے وہ شہید. اس لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرتا ہے. لیکن باطل نظام کو چلانے کی کوشش کرنے والا اور باطل نظام کو قائم رکھنے کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے وہ شہید نہیں. اخبار والے اس کو شہید کہہ دیں، ٹی وی والے اس کو شہید کہہ دیں، لیکن شہید کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ اس کا جذبہ ہو اللہ کے دین کے سبب کسی باطل موقف کی تائید و تصدیق کے خاطر وہ نہ لڑتا ہو. کسی باطل موقف، باطل نظریے کی تصدیق و تائید کی خاطر وہ نہ لڑتا ہو، بلکہ لڑائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے، یہاں پر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اس دھرتی پر چلنے والا ہر انسان اللہ کا حکم کا فرمانبردار ہو کے چلے. اس جذبے کے تحت کام کرنے والا، اس کے لیے قربانی دینے والا شہید. باقی لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے، جس کو چاہیں شہید کہہ دیں، جس کو چاہیں دہشت گرد کہہ کر شہید نہ کہیں. لیکن اصول یہ ہے، اصولی بات ہے، اس اصول کی بنا پر فرق ہے کون شہید ہے اور کون شہید ہے. تو تیسرا درجہ ہوتا ہے اللہ کے مقبول بندوں میں سے شہداء کا، اور چوتھا درجہ ہے اولیاء اللہ. یاد رکھیں اولیاء اللہ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہو یا بڑی سی اونچی سی پگڑی اس نے باندھ رکھی ہو تو لمبا پورا ہو اس کا، لمبے لمبے اس کے پوسٹر لگے ہوں اور 10 القابات جو اللہ کو برگلانے کے لیے نہیں. اولیاء اللہ اپنی تشہیر پسند نہیں کرتے. اگر ان کے لیے ایسی کوئی بات کرے تو فوراً روک دیتے ہیں اس کو، نہ تحریراً نہ تقریراً. یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے چیلے چاٹے نہیں مقرر کیا ہوتا کہ تم میری زندہ باد کرنے لگاؤ. امام الاولیاء اور سید الاولیاء اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ نام ہوتا ہے. یہ ایک کاروبار ہے اور اس کی تشہیر کے لیے سارے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں.
جس طرح آپ کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ آپ اپنی مصنوعات کی تشہیر کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ہماری مصنوعات تشہیر کیسے ہو. یہ بھی ایک کاروبار ہے میری مریدی کا، اس میں اللہ اس کے رسول کے احکام کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. بس اس کاروبار کو تشہیر دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری گدی کے ساتھ وابستہ اور ہمارے نذرانے شکرانے ہوں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں، یہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں. سندھ کے اندر آپ دیکھیں یہ پیر بگاڑا وغیرہ، یہ مخدوم طالب المولا اور فلاں فلاں، یہ سب یہ گدی نشین ہیں، اور وہی مریدوں کا مال وہ اسی سے پھر جاگیریں ہیں اور بڑے بڑے جاگیردار ہیں. پھر وہاں اس جاگیردار ہونے کی بنا پر پھر اسمبلی کا قدر پہنچتے ہیں، وزیر بندردار کو ہوتا ہے. یہ ملتان میں آپ دیکھ لیں، یہ سب جتنے بھی آپ اس پنجاب اور سندھ کے اندر لوگ ہیں، زیادہ تر یہ بڑے بڑے جاگیردار، یہ پوری مریدی کے دھندے سے جاگیردار بنے. جاہل لوگ اب ان کو ولی اللہ سمجھیں، یہ جنگ کے اندر چلے جائیں. کوئی وزیر رہا پیپلز پارٹی کا،